آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کر رہے ہیں جو تاریخ، جغرافیہ اور روحانیت تینوں کو ایک ساتھ لاتا ہے۔ جی ہمارے پاس پیر کی گلی مغل روڈ کا تاریخی درہ کے عنوان سے ایک اقتباس ہے، تو آج کوشش کریں گے کہ اس کی مدد سے پیر کی گلی کی اہمیت کو سمجھیں۔ بالکل۔ یہ صرف کوئی عام پہاڑی راستہ نہیں ہے، یہ وہ گزرگاہ ہے جہاں سے کبھی مغل بادشاہ کشمیر آتے جاتے تھے۔ جی ہاں۔ اور یہ سطح سمندر سے تقریباً آپ سوچیں 11,500 فٹ کی بلندی پر ہے۔ ارے واہ! جی، اور یہی بلندی اسے خاص بناتی ہے۔ پیر کی گلی وہ بنیادی طور پر تاریخی مغل روڈ پر ایک اونچا پہاڑی درہ ہے۔ درہ یعنی پہاڑوں کے بیچ ایک راستہ؟ بالکل، ایک قدرتی گزرگاہ۔ جغرافیائی طور پر دیکھیں تو یہ جموں و کشمیر میں پنچ اور راجوری اضلاع کو وہ وادی کشمیر میں شوپیاں اور پھر آگے سری نگر سے ملاتا ہے۔ اچھا۔ تو یہ صرف ایک کنیکشن نہیں ہے، بلکہ ایک آپ کہہ لیں دشوار گزار پہاڑی سلسلے میں ایک بہت اہم لنک ہے۔ 11,500 فیٹ اتنی اونچائی پر ایک مستقل راستہ، وہ اسے برقرار رکھنا تو یقیناً بڑا چیلنج رہا ہوگا۔ یقیناً یقیناً۔ اس کی تاریخی اہمیت کیا تھی؟ مغلوں نے اسے اتنی اہمیت کیوں دی؟ جی، ذرائع بتاتے ہیں، اور یہ بات کافی واضح ہے کہ خاص طور پر 16ویں اور 17ویں صدی میں اکبر اور جہانگیر جیسے بادشاہوں نے اچھا، اکبر اور جہانگیر نے؟ جی، انہوں نے اسے کشمیر آنے جانے کے لیے باقاعدگی سے استعمال کیا۔ لیکن کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ جی، وجہ تو صاف ہے۔ یہ راستہ دہلی سے وادی کشمیر تک نسبتاً ایک طرح سے سیدھا اور تیز ترین راستہ تھا۔ اچھا، سب سے تیز راستہ؟ جی، خاص طور پر شاہی قافلوں کے لیے۔ ذرا سوچیں، وہ بڑے بڑے قافلے، ہاتھی، گھوڑے، پورا لاؤ لشکر۔ ہاں، پورا دربار ساتھ چلتا ہوگا۔ بالکل، ان سب کے ساتھ اس بلند و بالا درے سے گزرنا تو یہ صرف سفر نہیں تھا، یہ ایک طرح سے طاقت کا مظاہرہ بھی تھا۔ صحیح۔ اور یہ راستہ کشمیر کو براہ راست مغل سلطنت کے مرکز یعنی دہلی سے جوڑتا تھا۔ یہ تو واقعی ایک زبردست منظر رہا ہوگا۔ اچھا، اور اس جگہ کا نام پیر کی گلی، جی، ولی کا درہ، یہ نام بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ ہاں جی، یہ نام اس جگہ کو ایک آپ کہیں روحانی پہلو دیتا ہے۔ یہ نام ایک صوفی بزرگ شیخ احمد کریم ان سے منسوب ہے۔ اچھا، شیخ احمد کریم۔ جی، روایات یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اس بلند اور ظاہر پرسکون جگہ کو اپنی عبادت اور ریاضت کے لیے چنا تھا۔ اچھا، تو ان کی موجودگی نے ایک طرح سے اس جگہ کو تقدس بخش دیا۔ اور آج بھی ان کی یاد میں وہاں ایک مزار موجود ہے۔ اوہ، تو وہاں مزار بھی ہے؟ جی، جو اس درے کی روحانی کشش کا آپ کہہ لیں مرکز ہے۔ تو یہ صرف شاہی راستہ نہیں رہا، بلکہ ایک روحانی سکون کی جگہ بھی بن گیا۔ بالکل، تاریخ اور روحانیت کا ایک وہ انوکھا سنگم ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ آج کل اس علاقے کی کیا حیثیت ہے؟ اقتباس میں اس کی پراسرار خوبصورتی، برف پوش چوٹیوں اور روحانی اہمیت کا بھی ذکر ہے۔ جی، آج بھی پیر کی گلی اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ یہاں کی خوبصورتی وہ واقعی منفرد ہے۔ بلند و بالا برف پوش چوٹیاں ہیں، گہری وادیاں ہیں، اور موسم تو وہاں پل پل بدلتا ہے۔ یہ سب مل کر ایک خاص قسم کا وہ سحر پیدا کرتے ہیں جسے پراسرار کہا گیا ہے۔ بالکل، اور یہ قدرتی حسن جب شیخ احمد کریم کے مزار کی روحانی فضا کے ساتھ ملتا ہے تو زائرین اور سیاح دونوں ہی کھنچے چلے آتے ہیں۔ اچھا، لوگ وہاں صرف منظر دیکھنے نہیں آتے، بلکہ خاص سکون محسوس کرنے، تاریخ سے جڑنے بھی آتے ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کا خلاصہ کریں تو پیر کی گلی صرف ایک اونچا پہاڑی درہ نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ مغلوں کی شان و شوکت کی بھی یاد دلاتا ہے، ایک صوفی بزرگ کی روحانی میراث بھی سنبھالے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے قدرت کے ناقابل یقین حسن کا بھی مزہ ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ تینوں پہلو مل کر اسے غیر معمولی جگہ بناتے ہیں۔ مغل روڈ اور اس پر یہ پیر کی گلی، یہ صرف پتھر اور مٹی کا راستہ نہیں ہے، یہ تو اصل میں خطے کے بھرپور ثقافتی، تاریخی اور روحانی منظرنامے میں ایک سفر کی دعوت ہے۔ صحیح۔ جب کوئی یہاں سے گزرتا ہے تو وہ صرف جغرافیائی فاصلہ طے نہیں کرتا، وہ ایک طرح سے وقت میں بھی سفر کرتا ہے۔ وقت میں سفر؟ جی، ان بادشاہوں اور بزرگوں کے قدموں کے نشان پر چلتا ہے جنہوں نے اس راستے کو بنایا،
اسے پہچان دی۔ اور یہ بات واقعی سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ کیسے یہ قدیم راستے جنہیں صدیوں پہلے انسانوں نے اپنی ضرورتوں کے لیے تراشا تھا، جی، چاہے وہ شاہی ضرورتیں ہوں یا روحانی، وہ آج بھی ہماری زندگیوں پر، ہمارے سفر کرنے کے طریقوں پر اور شاید ہمارے اندرونی تجربات پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں۔ بالکل۔ ان راستوں کی خاموش کہانیاں آج بھی مسافروں کو اپنی طرف بلاتی ہیں۔ ایک گہری سوچ ہے۔